الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الصمد لم يولد ولم كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم كفوا أحد. الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يولد ولم كفوا أحد. بحق محمد وآل الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد بآواز بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الامی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ونطق خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صلوات پڑھیے مل کے سارے حضرات. سب محترم محبان اہل بیت، شیعان اہل بیت، حاضرین مجلس، میں کل تک آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا اور اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایسی عظیم ہستیوں سے وابستہ کیا ہے جو خود حق کے ساتھ ایسے وابستہ ہیں کہ نہ کبھی حق ان سے جدا ہوتا ہے نہ وہ حق سے جدا ہوتا ہے. ماشاءاللہ کیا بات. ایسے عظیم راہبر ہمیں عطا کیے کہ حق جن سے کبھی دور نہیں ہوتا اور رجس جن کے کبھی قریب نہیں آتا. ایسی عظیم راہبر ہمیں عطا کیے کہ فضائل جن سے کبھی دور نہیں ہوتے اور رذائل جن کے کبھی قریب نہیں آتے. ایسے عظیم راہبر عطا کیے کہ دین کبھی ان سے دور نہیں ہوتا اور باطل کبھی ان کے قریب نہیں آتا. یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں، قسم باخدا انسان اگر فقط لفظوں تک نہ رہے، اگر اس کا عقیدہ اس بات پہ کامل ہو جائے تو اس بندے کے جنتی ہونے میں شک کی کوئی نہیں رہ جاتا. کہ یہ بات زبان سے اتر کے دل میں پیوست ہو جائے اور اس کے بعد اس کے نتائج اعضاء و جوارح سے واضح ہونا شروع ہو جائیں کہ اس بندے نے اگر جنت میں نہیں جانا تو پھر کسی نے جنت میں نہیں جانا. تو میرے بھائیو، جو شان اللہ نے ان ہستیوں کو عطا کی ہے وہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی. اور یاد رکھیں کہ جو بندہ ان کا دشمن ہو جاتا ہے وہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. اور یہ فقط جذباتی قسم کے جملے میں ادا کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حبی و حب اہل بیتی اساس الاسلام. پیغمبر فرماتے ہیں دنیا والو یاد رکھو کہ میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے. اور یہ فقط پیغمبر خدا کا قول اور ان کا فرمان اور ان کی حدیث نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی جو وصیتیں ابن جندب کو فرمائی ہیں ان وصایا میں سے ایک وصیت امام جعفر صادق نے بھی یہی ارشاد فرمائی تھی کہ
کہ ابن جندب یاد رکھ کہ اسلام کی بنیاد کو، اسلام کی اساس کو محبت اہل بیت کہتے ہیں۔ گویا امام دنیا کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھو اگر دنیا میں تم ایک چھوٹا سا کمرہ بنانا چاہو تو وہ چھوٹا سا ایک مرلے کا، آدھے مرلے کا کمرہ بغیر بنیاد کے قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی بندہ اہل بیت کی محبت کو نکال دے، اس کے اسلام کی عمارت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ ان ہستیوں سے محبت رکھنا ضروری ہے کہ انسان پہلے ان کے مقام کو پہچانے اور پھر اس کے بعد ان کے فرامین کی طرف رجوع کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے بہت سارے فرامین اسی طرح ہیں، امیر المومنین کے بہت سارے فرامین ہیں، پیغمبر خدا کے بہت سارے فرامین ہیں، اور یہ پیغمبر خدا جتنی تاکید کرتے تھے دنیا کو کہ اہل بیت کی طرف توجہ کرو، لوگوں کا بغض اسی قدر بڑھتا گیا ہے۔ ختمی مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ روایت ہماری کتابوں میں بھی ہے اور بھائیوں کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، کنز العمال جیسی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں اہل سنت کی، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر خدا جتنا اہل بیت کی محبت کا تقاضا کرتے ہیں، پھر لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے پیغمبر نے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں جب تمہارے سامنے ابراہیم کی آل کا تذکرہ کرتا ہوں تو تم خوش ہو جاتے ہو، اور تمہارے سامنے جب آل محمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے تم پسند نہیں کرتے ہو۔ یعنی یہ بات پیغمبر خدا کے دور سے شروع ہوئی ہے کہ لوگوں نے اہل بیت سے محبت سے کنارہ کشی کرنا شروع کر دی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام جب پیغمبر کے دور میں ایسے ہے تو پھر بعد میں تو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ امام محمد باقر کے بارے میں حشام نے سنا کہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور امام ہیں اللہ کا دین بتاتے ہیں، اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، تو اس نے امام کو طلب کیا کہ امام کو میرے دربار میں لایا جائے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام حشام کے دربار میں گئے، لوگوں نے کافی اس کے کان بھرے تھے۔ امام کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ کیا آپ نے لوگوں کے درمیان باتیں کرنا شروع کی ہیں کہ اللہ نے ہمیں بڑا مقام دیا، اللہ نے ہمیں بڑی شان دی ہے۔ کیا مقام ہے آپ کا؟ آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں، میرے بھی دو ہاتھ ہیں، آپ کی بھی دو آنکھیں ہیں، میری بھی دو آنکھیں ہیں، آپ کے بھی دو پاؤں ہیں، میرے بھی دو پاؤں ہیں۔ کیا شان اللہ نے تجھے عطا کی ہے؟ آپ کے پاس کون سی ایسی شان ہے جو میرے پاس نہیں؟ بلکہ دو ہاتھ آپ کے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، دو آنکھیں آپ کے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو حکومت نہیں دی، اللہ نے مجھے حکومت عطا کر دی، تو آپ کی شان مجھ سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب یہ بات اس نے کی نا کہ اہل بیت کی شان نہیں ہے، تو اس وقت فرزند رسول جلال میں آیا ہے اور دیکھ کے امام نے ارشاد فرمایا کہ تو نہیں پہچانتا کہ ہماری شان کیا ہے، تو پھر سن، اگر تو بھرے دربار میں مجھ سے سننا چاہتا ہے کہ آل محمد کو اللہ نے کیا شان عطا کی ہے، تو پھر یاد رکھ، قسم باخدا اگر تیرے بزرگوں کو کلمہ نصیب ہوا تھا تو میرے جد کی وجہ سے ہوا تھا، اور بعد میں تیری اولاد میں سے کوئی ہدایت پائے گا تو محمد باقر کی نسل کی وجہ سے پائے گا۔ اگر تیرے بڑوں کو کلمہ نصیب ہوا تھا تو میرے جد کی وجہ سے نصیب ہوا تھا، اور قیامت تک اگر تیری نسل میں سے کوئی ہدایت پائے گا تو وہ محمد باقر کی نسل کی وجہ سے پائے گا۔ تو اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیو، اللہ نے ان کو جو مقام اور جو مرتبہ عطا کیا ہے، فریقین کی کتب کو اٹھائیں، قرآن کو اٹھائیں، حدیث کی کتابوں کو اٹھائیں، تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیں، تو حق یہی ہے کہ جو مرتبہ اللہ نے انہیں دیا کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ اور آپ اور ہم وہ لوگ ہیں قسم باخدا جنہوں نے اہل بیت کی بات میں شک نہیں کیا، ہم نے خدا کی بات میں شک نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جس خدا نے ان کو مرتبہ عطا کیا وہ جس کو چاہے جتنی شانیں عطا کر دے، وہ جس کو چاہے جتنا مرتبہ عطا کر دے، اور اس کے عطا پہ کوئی حد نہیں لگا سکتا۔ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو علی کل شیء قدیر نظر آتا ہے، وہ جس کو جتنی شان عطا کرنا چاہے، تو وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کو شانیں عطا کی ہیں، اور یہ خبر اس اللہ نے دی ہے کہ جس کے علم سے کائنات کا ذرہ بھی باہر نہیں ہو سکتا۔ کسی اور کی خبر ہوتی تو ہم شک کرتے،
کوئی اور غیر معصوم بندہ کہتا کہ ان کی یہ شان ہے تو شک کیا جا سکتا تھا، نہیں، جس نے شان عطا کی وہ علی کل شیء قدیر بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور جس نے ہمیں یہ خبر دی ہے اس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ باہر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور اس کی شان قرآن کو دیکھیں، معصومین کے فرامین کو دیکھیں، تو میں مختصر کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علم کے اس درجے پہ وہ ذات فائز ہے، علم کے اس درجے پہ وہ ذات موجود ہے کہ قسم بخدا وہ جانتی ہے کہ کس ملک کے، کس حصے کے، کس جنگل کے، کون سے درخت کی کون سی شاخ کا کون سا پتا کب ٹوٹے گا اور زمین کے کس حصے پہ گرے گا، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ ہمارے علم میں اور اس کے علم میں فرق ہے، ہمارے سمیع و بصیر ہونے کا معنی اور ہے، اور اللہ کے سمیع و بصیر ہونے کا معنی اور ہے۔ اللہ کو جب عالم کہتے ہیں تو معنی اور ہے، جب مخلوق کو عالم کہتے ہیں تو معنی اور ہے۔ اگر وہاں سے ایک بندہ اٹھ کے بات کرنا شروع کرے تو میں سن لوں گا، ایک بندہ یہاں سے اٹھ کے بات کرنا شروع کرے تو میں سمجھ لوں گا، لیکن 10 بندے اٹھ کے بات کرنا شروع کر دیں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ وہ علم کے اس درجے پہ ہے، وہ سماعت کے اس درجے پہ ہے کہ اس کو کروڑوں انسان ایک وقت میں پکاریں، وہ جانتا ہے کہ کون سا بندہ کہاں پکار رہا ہے، اس کے سامنے آوازیں ملتی جلتی نہیں، گڈ مڈ نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے کوئی انگلش میں پکارے تو اس کی بھی سنتا ہے، کوئی اردو میں پکارے تو اس کی بھی سنتا ہے، کوئی پشتو میں پکارے تو اس کی بھی سنتا ہے، کوئی ہندی میں پکارے تو اس کی بھی سنتا ہے، اور جانتا ہے کہ یہ کیا پکار رہا ہے اور یہ کیا مانگ رہا ہے۔ کوئی بولے تو اس کے الفاظ سمجھ لیتا ہے، کوئی نہ بول سکے تو اس کے ارادے کو سمجھ لیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم نے جو ان ہستیوں پہ اعتبار کیا ہے تو اس لیے کہ ہم نے خدا پہ اعتبار کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں نے ان کو یہ شان اور یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کائنات میں جو شان اللہ نے انہیں عطا کی کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی، اور دوسری بات جو ماننے والی ہے کہ ان ہستیوں کی زبان سے کبھی باطل نہیں نکل سکتا ہے، ان کی زبان سے جو نکلے گا وہ اسلام نکلے گا، ان کی زبان سے جو نکلے گا وہ ایمان نکلے گا، ان کی زبان سے جو نکلے گا وہ حق نکلے گا۔ اور بھری کائنات میں خدا چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ ان ہستیوں کی بات پہ اعتبار کیا جائے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ گمراہی آج اسی لیے زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم ان ہستیوں کو چھوڑ کے اور لوگوں کی باتوں پہ اعتبار کرتے ہیں۔ قسم باخدا ہر ذاکر غلط ہو سکتا ہے، ہر مولوی صاحب غلط ہو سکتا ہے، حق ملتا ہے تو یا اللہ کے قرآن سے ملتا ہے یا 14 کے فرمان سے ملتا ہے، باطل نہیں کبھی نکل سکتا۔ اور سب سے زیادہ، اور جب میں کہتا ہوں نا سب سے زیادہ، تو بعض دفعہ ہم ان کا مقابلہ جو ہے وہ دشمنان اسلام سے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نمرود کی بات نہیں ماننی، ابراہیم کی بات ماننی ہے، فرعون کی بات نہیں ماننی، موسیٰ کی بات ماننی ہے، یزید کی بات نہیں ماننی، امام حسین کی بات ماننی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے مقابلے میں دنیا کا سب سے بڑا ان کے بعد اچھا بھی آ جائے تو ان کی زبان پہ اعتبار کرنا ہے، کسی اور کی زبان پہ اعتبار نہیں کرنا ہے۔ اگر ان کے مقابلے میں اگر کوئی اور بات حضرت ابو ذر بھی کریں تو ابو ذر کی بات کو چھوڑنا ہے، علی ابن ابی طالب کی بات کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ روایات کہتی ہیں کہ جب یہ ہستیاں حضرت ابو ذر، حضرت سلمان، حضرت مقداد ان ہستیوں کے پاس آئی ہیں، کیا خیال ہے کہ وہ معصوم ہستیاں تھیں؟ معصوم نہیں تھیں۔ وہ جب آئے تھے تو کچھ نہ کچھ کمی ان کی ذات میں تھی، لیکن چونکہ جذبہ صادق تھا، جس کو اہل بیت نے کہا چھوڑ دو انہوں نے چھوڑ دیا، اور جس کو اہل بیت نے کہا کہ اپنا کے رکھو انہوں نے اپنا کے رکھا ہے۔ اور وہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ پیغمبر میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ ان کی آل میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کا بھی مقابلہ ہو تو اہل بیت پہ سب سے زیادہ اعتبار کرنا۔ اور میرے سامنے بڑی پیاری روایت ہے، کیونکہ میرا طریقہ کار نہیں ہے کہ میں کوئی مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ پھر بھی ایک دفعہ بلند تر صلوات۔ ٹھیک ہو جائے گا یا کوئی گل نہیں؟
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावात। वैसे मेरी आदत नहीं है कि मैं मजमे को छेड़ूं, आगे पीछे करूं। अगर तकलीफ़ ना आप समझें तो जो पीछे हैं वो थोड़ा आगे आ जाएं, वो जो बैठे हुए हैं वो पीछे बैठे रहें। बुज़ुर्ग अगर आ सकते हैं तो आवाज़ आ जाएगी। अब इंतज़ार क्या करना कि वो ठीक हो, मिल के सलवात पढ़ लीजिए। तो मेरे भाइयों याद रखिए कि सबसे ज़्यादा इन हस्तियों पे एतबार करना, हर किसी के मुकाबले में इनकी ज़ुबान पे सबसे ज़्यादा एतबार करना, ये खुदा भी चाहता है, ये मुस्तफ़ा भी चाहते हैं। मैं आज ही एक रिवायत देख रहा था, किताब के अंदर मैं रिवायत देख रहा था और पढ़ के मुझे तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा लुत्फ़ आया। बनु हाशिम के एक जवान है, नाम है उनका ईसा बिन अब्दुल्ला। ये बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने किसी बंदे से कोई कर्ज़ा लिया हुआ था, कर्ज़ लिया, वादा हुआ कि मैं कर्ज़ दूंगा, मगर इनका वक्त आखिर आ गया। रिवायत कहती है कि बीमार हुए और वक्त आखिर आ गया। वो जो कर्ज़ खा था, जिसने कर्ज़ दिया, उसे पता चला तो वो तो परेशान ज़ाहिर होगा। एक बंदे ने किसी को कर्ज़ दिया हो तो उसको होता है कि अगर ये दुनिया से चले गए तो मेरा कर्ज़ा कौन देगा। वो भी इनसे मुलाकात के लिए आया। रिवायत कहती है कि ये बैठे हुए थे और वो आया और उसने कहा जी कि मैंने आपको कुछ कर्ज़ा दिया था, अगर वो अदा कर दे। तवज्जो है ना आपकी मेरी तरफ? अगर तवज्जो है तो बुलंदतर सलावात। वो इंशाल्लाह अपना काम करेंगे, इंशाल्लाह वो कर लेंगे। तो आप मिल के फिर भी एक दफ़ा सलवात पढ़ लीजिए। तो लिहाजा अब जब उनका वक्त आखिर आया, वो कर्ज़ा लेने वाला भी आया। उसने कहा जी आपको मैंने कुछ पैसे दिए थे, दिरहम और दिनार बहुत ज़्यादा है, अगर आप अदायगी करें। उन्होंने कहा मैंने लिया भी था, वादा भी किया था, मगर इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी वो तारीख़ भी नहीं आई जो वादा है। उससे पहले मेरी हालत ये हो गई है कि मेरे बचने के चांस नहीं है। तो लिहाजा अब जो है मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं तो दुनिया से चला जाऊँगा, दो बंदे हैं मेरी ज़मानत देते हैं। मैं बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे दो चचा हैं, एक को अब्दुल्ला बिन जाफ़र कहते हैं, एक को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। वो मेरी ज़मानत उठा लेंगे, मैं उनको बुला लेता हूँ और अगर कहते हैं तो तू उनके पास चला जा और मेरा हवाला देना। दो बंदे हैं, इनमें से जिसकी भी ज़मानत तू चाहे वो ज़मानत देंगे कि ये अगर दुनिया से चला भी गया तो हम ज़ामिन हैं कि हम तेरा कर्ज़ा देंगे, अदा कर देंगे। अब वो सोचता है कि दो बंदे हैं और दोनों शख्सियात बड़ी बाज़मत हैं, जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र, और तारीख़ बताती है कि कायनात के अमीर तरीन अफराद में शुमार होता था, कायनात के बड़े सखियों में शुमार होता था। बहुत बड़े सखी थे हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र, बहुत बड़े अमीर थे, बहुत बड़े रईस थे, बहुत बड़े सखी थे, बहुत बड़े इबादत गुजार थे। एक अब्दुल्ला इब्न जाफ़र और एक है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अब इसने दोनों के हालात पे निगाह डाली तो इसे नज़र आया कि अब्दुल्ला इब्न जाफ़र सखी भी बहुत बड़े हैं, इबादत गुजार भी बहुत बड़े हैं, माल भी उनके पास बड़ा है और इस वक्त भी उनके पास बड़ा है। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हालत ये है, एक तो हुकूमत वक्त उनकी मुखालिफ है। हुकूमत वक्त जब मुखालिफ है तो वो कोशिश करती है कि माल कम इकट्ठा हो। फिर इमाम का तरीका पैगम्बर खुदा वाला है, अभी माल घर में आता नहीं, फरिश्तें पहले तैयार होती हैं। इमाम के घर में माल बाद में आता है, इमाम ने पहले फहरिस्त बनाई होती है कि ये जब माल आएगा तो ये माल फ़लाँ को देना है, ये फ़लाँ यतीम को देना है, ये फ़लाँ बेवा को देना है। और कितने 100 घराने थे कि जिनको माहाना खर्चा इमाम दिया करते थे। अब देखता है कि इस वक्त जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र के पास माल भी है, बहुत बड़े सखी भी हैं और इमाम तो इमाम है, लेकिन इस वक्त माल नहीं। और वो पूछता है मुझे बता कि किसकी ज़मानत चाहिए। कहने लगा कि मैं जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की तौहीन नहीं करना चाहता, वो सखी भी बड़े हैं, वो मालदार भी बड़े हैं, लेकिन मुझे ज़मानत जो चाहिए वो ज़ैनुल आबिदीन की चाहिए, वो ज़ैनुल आबिदीन की ज़मानत मुझे चाहिए।
اگر وہ نہ ہوتے تو میں قبول کر لیتا، اور میں جانتا ہوں کہ اگر ضمانت عبداللہ ابن جعفر دیں تو اسی وقت مجھے مال مل سکتا ہے، اگر امام ضمانت دیں گے تو 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد مال ملے گا۔ اور کسی بندے نے کہا بھی کہ تیری عقل کام نہیں کرتی کہ ابھی تو اگر عبداللہ ابن جعفر کا کہہ دے تو مال ابھی مل جائے گا، اور امام کی ضمانت لیتا ہے اور امام تجھے مہینے کے بعد پیسے دیں گے، 2 مہینے کے بعد پیسے دیں گے، دیکھ کے کہتا ہے کہ نہیں، قسم باخدا مجھے ضمانت اس کی چاہیے، میں نے ضمانت کے لیے اسے چنا ہے جسے اللہ نے اپنی امامت کے لیے چن رکھا ہے، جسے اللہ نے اپنی امامت کے لیے چنا ہے، میں اپنی ضمانت کے لیے اسی کو چنتا ہوں۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیجئے۔ بارے دیگر بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ تو میں ضمانت کے لیے اسے چنتا ہوں جسے اللہ نے اپنی امامت کے لیے چن رکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرتا وہ میرے چند ٹکوں میں بھی خیانت نہیں کرتا۔ وہ دین پھیلانے میں جب خیانت نہیں کرتے تو میرے مال میں کیا خیانت کریں گے؟ تو لہٰذا پہلی چیز یہ ہے کہ ان ہستیوں پہ اعتبار کرنا اور کائنات کے ہر بندے سے زیادہ اعتبار کرنا، شان کا بھی قائل ہونا اور ان پہ اعتبار کرنا۔ اور جو وضاحت اسی لیے پیغمبر خدا کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرا حبیب یہ قرآن ہم نے تجھ پہ نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تو لوگوں کو بتا کہ ہم نے کیا نازل کر رکھا ہے۔ یہ وضاحت کسی اور کی نہیں چاہیے بلکہ یہ اللہ کے رسول کی چاہیے یا اس کی چاہیے جنہیں مصطفیٰ چھوڑ کے دنیا سے گئے۔ اور میرے بھائیوں قسم بخدا میں جہاں تک سمجھتا ہوں آج قوم کے اندر یہ جو افتراق ہے، یہ جو فساد ہے کہ بندوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے مولا علی کو کیا ماننا ہے، کہ مولا کو معصوم ماننا ہے، امام ماننا ہے، خالق رازق ماننا ہے، اللہ ماننا ہے۔ کوئی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ امام ہیں، بندے امام مان لیتے ہیں، اور کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ خدا ہیں تو وہ خدا مان لیتا ہے، اور بعض بندے کہتے ہیں جی یہ نصیریت ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نصیری کم غالی تھا، یہ لوگ زیادہ غالی ہیں۔ آپ کے سامنے سوشل میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور میں جو کچھ دیکھتا ہوں، جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم کو دیکھتے ہیں کہ یہ کسی فرقے نے، چاہے وہ اہل حدیث ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، ان میں اور قباحتیں ہوں تو ہوں، مگر یہ جملہ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ چھوٹا ہے اور مولا علی بڑے ہیں۔ یہ ہمت آپ کے بانیوں کی ہے کہ جو پیسے دے کر جیبیں بھرتے ہیں اور لوگوں سے کہلواتے ہیں اور پھر کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ خدا کی قسم محمد و آل محمد کو دیکھ کے لوگ اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے، اور ہماری باتوں کو سن کے لوگ جو ہیں وہ اس لیے کیا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کی زبان پہ اعتبار کرنے کے لیے کہا ہے، مگر ہم کیا ہیں کہ کبھی ان کی بات کو لیتے نہیں، اور کبھی آدھی لیتے ہیں، کبھی آدھی نہیں لیتے ہیں۔ قسم باخدا اگر حدیث اور آیت معصوم سے لیں اور اس کے بعد وضاحت بھی معصوم سے لیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، مگر حدیث یا الفاظ معصوم کے ہوتے ہیں اور وضاحت سید عابد علی شاہ کی ہوتی ہے۔ میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے خطباء جو کچھ پڑھتے ہیں، میں ایک مثال آپ کے سامنے دے دوں۔ پہلے یہ نقش ہمارے بھائیوں میں تھا، حدیث کو قبول کرتے ہیں مگر مفہوم اپنا نکالتے ہیں۔ ایک حدیث ہے پیغمبر خدا کی، مل کے صلوات پڑھ لیجئے۔ کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ فقط آپ کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ متفق بین الفریقین حدیث ہے اور متواتر حدیث ہے۔ اہل سنت کے نزدیک بھی یہ حدیث متواتر ہے، اور متواتر کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت اور اہل تشیع کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو بندہ متواتر حدیث کا انکار کرے وہ اسی طرح سے کافر ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ یہ صحیح سے آگے کی چیز ہے، متواتر حدیث ہے۔ اس حدیث کو آپ نے بھی مانا اور اس حدیث کو ہمارے بھائیوں نے بھی مانا۔
لیکن کیا خیال ہے کہ جس معنی میں مولا آپ لیتے ہیں کیا وہ بھی اسی معنی میں لیتے ہیں؟ نہیں، اس معنی میں نہیں لیتے، وہ لیتے ہیں اس کا معنی دوست لیتے ہیں۔ اور میں چلیں اس مسئلے پہ بھی تھوڑی سی بات کر دوں کہ یہ مولوی صاحبان کے طریقہ کار ہوتے ہیں، باتوں کو دبانا، چیزوں پہ حقائق پہ پردہ ڈالنا، وگرنہ کوئی بھی عقل مند انسان ہو تو وہ یہی سمجھ سکتا ہے کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی ابن ابی طالب حاکم۔ بعض دفعہ الفاظ ایک ہوتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، مگر اس کے مصداق الگ الگ ہوتے ہیں، اس کے مفاہیم الگ الگ ہوتے ہیں، وہ آپ اس وقت کے حالات کو دیکھ کے ترجمہ کرتے ہیں۔ مثلا میں ایک عالم دین نے ایک بات کی، میں آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی کی دعوت کرے اور اس کے دسترخوان پہ جب کھانا کھا لیں تو وہ اپنے بچے سے کہ بیٹا انار لے کر آ جاؤ، اور وہ والے انار لے آئے جو رات کو شادیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ دسترخوان پہ کون سا انار مانگا جاتا ہے؟ وہ جو کھانے والا ہوتا ہے۔ اچھا، رات کے وقت کوئی پروگرام ہو آپ کا شادی کا، تو اس وقت کوئی بندہ کہے کہ انار لے کر آ جاؤ اور وہ پھل کی ٹوکری اٹھا کے آ جائے، تو وہ ماحول بتاتا ہے کہ یہاں پہ کہنے والے کا مطلب کیا ہے، مولا کا انار کا معنی کیا ہے۔ دسترخوان پہ جب انار مانگے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور جب شادی پہ انار مانگے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی مولوی صاحب کو کبھی اکیلے بٹھا کے پوچھنا کہ 1.25 لاکھ وہ بندے لے کر کہ جن کے سروں پہ بال بھی نہیں ہے اور تپتے ہوئے صحرا میں پیغمبر نے 3 دن روک کر کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، اس مولا کا معنی کیا بنتا جو 1.25 لاکھ لوگوں کو تکلیف دے کے روکے، اس مولا کا معنی کیا ہے؟ اور بعض دفعہ ہمارے مومن خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کہ پیغمبر نے مولا علی کو صحابہ کا مولا کہہ دیا۔ اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ کب پیغمبر نے کہا کہ میں بھی صحابہ کا مولا اور علی بھی صحابہ کا مولا؟ پیغمبر نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں صحابہ کا مولا، اور پیغمبر نے تو نہیں فرمایا کہ علی صحابہ کا مولا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب مولوی صاحب سے پوچھیں کہ پیغمبر کس کے مولا ہے؟ اگر پیغمبر مولا ہے مسلمان کے تو علی مولا ہے مسلمان کے، اگر پیغمبر مولا ہے مومن کے تو علی مولا ہے مومن کے، اگر پیغمبر مولا ہے تابی کے تو علی مولا ہے تابی کے، اگر پیغمبر مولا ہے صحابی کے تو علی مولا ہے صحابی کے، اور اگر پیغمبر مولا ہے انبیاء و مرسلین کے تو علی مولا ہے انبیاء و مرسلین۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جو اسی معنی میں مولا ہے جس معنی میں پیغمبر مولا ہے۔ اب پوچھئے کہ پیغمبر کس معنی میں مولا ہیں؟ تو لہذا جب الفاظ بھی معصوم کے ہوں اور وضاحت بھی معصوم کی ہو تب بندے کو نجات ملتی ہے، اور اگر الفاظ معصوم کے ہوں اور وضاحت غیر معصوم کی ہو تو وہ بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے پڑھنے والے بھی، کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلا جملہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ۔ کسی کو اس کلمے میں شک ہے؟ یہ مولوی صاحب کا بنایا ہوا کلمہ ہے کہ کسی مولوی صاحب کو عربی آتی ہے تو انہوں نے کلمہ بنا لیا؟ یا یہ کلمہ خدا کے رسول نے بیان کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ یہ مولوی صاحب کا تو جملہ نہیں نا پیغمبر۔ اچھا، دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ جملہ بھی برحق ہے کہ نہیں؟ برحق ہے۔ اور تیسرا جملہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ یہ کس نے جملہ ارشاد فرمایا ہے؟ یہ بھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ وہ عقیدہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے دیا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ وہ عقیدہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے دیا۔ اور علی جن ولی اللہ، علی وہ ہے جو اللہ کا ولی ہے، یہ عقیدہ بھی محمد مصطفیٰ نے دیا ہے۔ اب علی کو رسول نہیں کہنا اور پیغمبر کو خدا نہیں کہنا ہے، مگر ہمارے پڑھنے والے کیا کرتے ہیں؟ جیسے انہوں نے من کنت مولا کی وضاحت خود کی ہے، ویسے آپ کے لوگوں نے بھی وضاحت خود کی ہے۔ پیغمبر نے جو مولا علی کے لیے عقیدہ دیا وہ ہے علی جن ولی اللہ، لیکن الفاظ معصوم کے ہیں، وضاحت اپنی ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال پیش کر دوں، بات لمبی نہ کروں۔ یہ جو مولا علی کو وجہ اللہ کہا ہے، یہ پیغمبر خدا نے کہا ہے نا،
یہ مولا علی کو جو یداللہ کہا ہے تو یہ بھی پیغمبر خدا نے کہا ہے نا. مولا علی کو جنب اللہ کہا ہے تو کس نے کہا ہے؟ پیغمبر نے. وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ. لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ یہ الفاظ تو معصوم نے بیان کیے ہیں، وضاحت ہمارا ذاکر کرتا ہے، وضاحت ہمارا مولوی کرتا ہے. وگرنہ اس ید اللہ کا مفہوم معصوم نے بیان کیا ہے، اس عین اللہ کا مفہوم معصوم نے بیان کیا ہے، اس جنب اللہ کا مفہوم معصوم نے بیان کیا ہے. اور میں ساری بات کو سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ سے علی اللہ ثابت کرتا ہے وہ اپنی وضاحت کرتا ہے، اور جو ان باتوں سے علی ولی اللہ ثابت کرتا ہے وہ معصوم کا شیعہ ہوا کرتا ہے. ید اللہ کا معنی، وجہ اللہ کا معنی سوائے اس کے نہیں ہے کہ علی اللہ کے ولی ہیں. یہ معصوم سے مفہوم بیچنا چاہیے. اور یاد رکھیں کہ بہت سارے مسئلے ہیں. میں موضوع پہ کچھ پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. میں مثالیں انشاءاللہ ایک آدھ پیش کر کے پھر آگے باقی باتیں بعد میں آپ کے سامنے کروں گا. کہ معصوم سے پوچھے. بڑی گمراہی یہ ہے کہ الفاظ تو ہم نے پڑھ لیے مگر وضاحت ہم نے معصوم سے نہیں پوچھی ہے. وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ معصوم سے پوچھو. وہ اللہ اکبر ہے، اس کا معنی معصوم سے پوچھو. معصوم سے ہر بات پوچھو کہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ جب اللہ کل شیء قدیر کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ جب ہم جنب اللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ جب ہم ید اللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ جب آپ نے ید اللہ کہا تو مفہوم کیا ہے؟ جب آپ نے عین اللہ کہا تو معنی کیا ہے؟ اور اگر کسی کو آپ نے شیطان رجیم کہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ علی کو امام مبین کہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ معصوم سے پوچھیں کہ اللہ کو احد کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو صمد کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اور میں آج ہی کتاب میں دیکھ رہا تھا، شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے معانی الاخبار، انہوں نے بیان کیا اور میں حیران رہ گیا کہ ہم بھی کہتے رہتے ہیں، الفاظ دہراتے ہیں کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. لیکن قسم با خدا جیسے مسئلوں کو یہ گھرانہ حل کرتا ہے کائنات میں کوئی نہیں حل کر سکتا ہے. کسی نے پوچھا کہ مولا ہم جو کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، تو اس صمد کا معنی کیا ہے؟ اسی پہ ختم کروں گا مجلس. کہ ہم جب کہتے ہیں اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے، یہ صمد کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھ کے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ صمد اسے کہتے ہیں جہاں پہ بلندیوں کی انتہا ہو جائے اور جس کی سرداری میں کائنات کی کوئی سرداری موجود نہ ہو. جس کی سرداری پہ کسی کی سرداری موجود نہ ہو. اسی لیے کسی نبی کو صمد نہیں کہا، حضرت آدم کو صمد نہیں کہا، حضرت نوح کو صمد نہیں کہا، کسی معصوم کو صمد نہیں کہا، بلکہ اللہ الصمد. معصوم فرماتے ہیں کہ جس کی بلندی کی انتہا ہو جائے اور جس کی سرداری پہ کسی کی سرداری نہ ہو اسے صمد کہا جاتا ہے. اور کیا سرداری ہے دنیا میں کہ نہیں؟ اللہ نے ہر شیر کا سوا شیر پیدا کیا ہے، ہر ایک پہ ہر ایک کو ریت بھی بنایا ہے اور ہر ایک کو کسی کا سردار بھی بنایا ہے. ہر ایک کی سرداری پہ سرداری ہے. جمادات پہ حیوانات کی سرداری ہے، حیوانات جمادات پہ نباتات کی سرداری ہے، نباتات پہ حیوانات کی سرداری ہے، حیوانات پہ انسان کی سرداری ہے، اور انسانوں میں غیر معصوم پہ معصوم کی سرداری ہے. اور میرے بھائیوں سارے معصوم بھی برابر نہیں، بلکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. پیغمبر نے فرمایا تھا یاد رکھو کہ جو بندہ بھی جنت میں جائے گا چاہے نبی جائے گا وہ ریت بن کے جائے گا. اگر جنت کے کوئی سردار ہیں تو ایک کو حسن کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی جنت میں جائے وہ غیر معصوم جائے یا معصوم جائے ان پہ سرداری حسن و حسین کی ہے. لیکن کیا خیال ہے کیا بلندی کی انتہا ہو گئی؟ نہیں، ابھی بھی یہ حدیث نامکمل ہے. مکمل حدیث ہماری کتابوں میں اور بھائیوں کی کتابوں میں یہ اتنی حدیث نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا تھا الحسن
वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व अबूहुमा अफजल मिनहुमा। फरमाया याद रखो हसन व हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, और जो इनका वालिद बुजुर्गवार है जिसका नाम हैदर कर्रार है वो इन सरदारों का भी सरदार है। अंबिया के सरदार हसन व हुसैन नजर आते हैं, मगर जहाँ पे भी सरदारी की इंतहा नहीं, अली इन शहजादों का भी सरदार नजर आता है। लेकिन अब फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप बताइए क्या अब भी सरदारी की इंतहा हुई है? क्या यहाँ पे भी बुलंदी की इंतहा हुई? नहीं मेरे भाइयों, अब भी सरदारी की इंतहा नहीं, बल्कि अल्लाह की मखलूक में कोई और ज़ात है जिसके सामने अली सर झुका के कहता है अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। लेकिन क्या अब भी सरदारी की इंतहा हो गई? नहीं मेरे भाइयों, अब भी सरदारी की इंतहा नहीं, बल्कि एक और ज़ात है, और वो कौन है कि जिसका कहना अली भी मानता हुआ नजर आता है। वो कौन ज़ात है कि जिसकी बात पे मुस्तफ़ा भी लब्बैक कहता हुआ नजर आता है। वो कौन सी ज़ात है कि जिसको राज़ी करने के लिए ठंडे पानियों से वुज़ू करते हुए नजर आते हैं, रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ते हुए नजर आते हैं। वो कौन सी ज़ात है जिसके लिए तीर बर्दाश्त करते हुए नजर आते हैं। वो कौन सी ज़ात है कि जिसके सामने झुकने पे मुस्तफ़ा भी नाज करता हुआ नजर आता है, मुर्तज़ा भी नाज करता हुआ नजर आता है। इलाही कफ़ा बि इज़्ज़न अन अकून लक अब्दा, ऐ मेरे अल्लाह अली के फ़ख्र के लिए इतना काफ़ी है कि अली तेरा बंदा है। वकफ़ा भी फ़ख्रन अन तकून अली रब्बा, अली के फ़ख्र के लिए इतना काफ़ी है कि तू अली का रब है। तो मासूम फरमाते हैं कि समद उसे कहा जाएगा जिस पे बुलंदियों की इंतहा हो जाए, जिस पे सरदारी की इंतहा हो जाए। तो मेरे भाइयों याद रखिए, कसम बा खुदा, जैसे मेरे सरदार की कोई तौहीन करे, जैसे मेरे और आपके 12 सरदारों की कोई तौहीन करे, हम बर्दाश्त नहीं करते। कोई मुस्तफ़ा के सरदार की तौहीन करे, ना मुर्तज़ा बर्दाश्त करता है, ना मुस्तफ़ा बर्दाश्त करता है। ये उसके बंदे हैं, और उसके सबसे बड़े बंदे हैं। ये खुदा से मुकाबला करने के लिए नहीं आए, बल्कि खुदा के हर दुश्मन से मुकाबला करने के लिए आए। और कुर्बानियाँ दी हैं इन हस्तियों ने ताकि लोगों के घरों में दीन दाखिल हो जाए और लोगों के दिलों में दीन दाखिल हो जाए। और मैं कहा करता हूँ मेरे भाइयों, मुसाइब के दिन हैं, बड़े बड़े अज़ादार दुनिया में आए। ये दिन मोहताज नहीं है किसी पढ़ने वाले के कि कोई अल्फाज दोहराए तो बंदे गिरिया करें। बड़े बड़े अज़ादार गुज़रे हैं, तारीख़ में देखा है कि जिनके सामने नाम आता था हुसैन और आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते थे। और बड़े बड़े अज़ादार दुनिया में आए कि जिनके सामने नाम आता था ज़ैनब और उनके आंसू बहना शुरू हो जाते थे। अज़ादारों, एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं आयतुल्लाह शराज़ी बुज़ुर्ग जिन्हें कहा जाता है। उनके ज़िंदगी के हालात में लिखा हुआ है कि एक दिन एक मजलिस में वो मौजूद थे और मुसाइब खान ने एक जुमला कहा है, एक जुमला कहा। उन्होंने अमामा उतार दिया और उन्होंने कहा कि बस आगे ना पढ़ना, कि इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं। उसने एक जुमला कहा, वो क्या कि अली की बेटी ज़ैनब इब्ने ज़य्याद के दरबार में दाखिल हो गई। अली की बेटी ज़ैनब इब्ने ज़य्याद के दरबार में दाखिल हो गई। बस हज़ारों अमामे को उतार दिया और कहा कि इससे आगे ना पढ़ना। कुजा बेगैरत का दरबार हो, कुजा ज़हरा जाइया हो। बस हज़ारों, यही वो मंज़र है कि जिसे याद कर कर के आपके और मेरे मौला गिरिया किया करते थे। हज़ारों, बड़े बड़े आज़ादार दुनिया में आए हैं, मगर सैयद सज्जाद जैसा आज़ादार कोई नहीं आया। रिवायत कहती है कि 35 साल तक वाक़या करबला के बाद ये मज़लूम इमाम 35 साल तक जिंदा रहे हैं और हर वक्त गिरिया किया करते थे, हर वक्त बाबा को याद किया करते थे, हर वक्त रोया करते थे। और सैयद सज्जाद को किसी मुसाइब खान की ज़रूरत नहीं होती थी। पानी पे नज़र पड़ती थी, गिरिया शुरू कर देते थे। खाने पे नज़र पड़ती थी,
گریہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ بس عزادارو، منہال نے جب یہ دیکھا ہے نا تو منہال نے کہا تھا مولا کب تک روئیں گے، کب تک گریہ کریں گے، مولا کبھی تو اپنی گریہ کو بند کر دے۔ دیکھ کے کہا تھا منہال تو نے انصاف نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یعقوب کا ایک یوسف اس کی آنکھوں سے دور ہوا تھا، رو رو کے آنکھوں کو سفید کر لیا تھا، اور میں نے تو کتنے فخر یوسف ریت کربلا پہ، کربلا کی گرم ریت پہ تڑپتے ہوئے دیکھے ہیں۔ بس عزادارو، منہال نے یہ سنا اور منہال سن کے ایک جملہ کہتا ہے کہ مولا شہادت تو آپ کے گھر کا ورثہ ہے، عبیدہ آپ کے شہید ہیں، حمزہ آپ کے شہید ہیں، علی آپ کے شہید ہیں، یہ شہادت تو آپ کے گھر کا ورثہ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ سن کے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، اور تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارا ورثہ تھا۔ اور میری ماؤں بہنوں کا ننگے سر ہو کے کبھی کسی شرابی کے دربار میں اور کبھی کسی شرابی کے دربار میں جانا، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ تھا؟ بس عزادارو، تاریخ یہی کہتی ہے کہ سید سجاد سے بڑا عزادار کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ پانی پہ نظر پڑتی ہے گریہ شروع کر دیتے ہیں، کھانے پہ نظر پڑتی ہے گریہ شروع کر دیتے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ جب کسی جانور کا کٹا ہوا سر دیکھتے تھے اس وقت گریہ و بکا شروع کر دیتے تھے۔ اور اس وقت مدینے کے قصابوں نے یہ بات طے کر رکھی تھی کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کرنے لگو پہلے دیکھ لیا کرو حسین کا لال تو موجود نہیں ہے، اور حسین کے لال کے سامنے اور کسی جانور کو ذبح نہ کرنا۔ بس عزادارو، آخری روایت پڑھ رہا ہوں، تاریخ کہتی ہے اہل مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ قصاب اپنے جانور کو لے کے بیٹھا ہے، چھری اس کی گردن پہ رکھی کہ ایک شخص نے دیکھ کے کہا کہ چھری کو گرا دے، وہ زین العابدین آ رہے ہیں اور وہ سید سجاد آ رہے ہیں۔ بس عزادارو، اس نے چھری کو گرا دیا، جانور کو آزاد کر دیا۔ امام نے دیکھا ہے، روایت کہتی ہے امام قریب آئے اور آ کے کہا کہ بھائی میں جانتا ہوں کہ تو نے میرے لیے حیوان کو آزاد کیا ہے اور تو نے میرا حیا کیا ہے، تیرا بڑا شکریہ، لیکن میں تجھے ذبح کرنے سے منع نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے جد کی شریعت میں حیوان کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ بس میں اتنا پوچھتا ہوں، مجھے اتنا بتا دے کہ تجھے جانور ذبح کرنے کا ادب آتا ہے، جانور ذبح کرنے کے آداب کو جانتا ہے؟ بس عزادارو، یہ سننا تھا۔ اس نے کہا مولا میں آپ کے چاہنے والا ہوں، میں پیغمبر کا امتی ہوں، میں آداب کو جانتا ہوں۔ امام نے کہا بتا تو صحیح حیوان کو ذبح کرنے کا اور پہلا ادب کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے کہ پہلا ادب یہ ہے کہ جانور کو پانی پلا کے ذبح کیا جائے، اور جانور کو پانی پلا کے ذبح کیا جائے۔ تاریخ کہتی ہے رخ پھر گیا ہے حرم پیغمبر کی طرف، اور نانا رسول آگے دیکھیں تو صحیح، اور آج تو جانوروں کو اور جب ذبح کیا جاتا ہے تو ان کو بھی پانی پلایا جاتا ہے۔ ہائے تیرا لال دریا کے کنارے ذبح ہوتا رہا، کسی نے پانی نہیں دیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔